فرشتے زمین پر نہیں بستے میر ہادی، اور جو خدا بننے کا دعویٰ کریں ان کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ روشانی کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی جب اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ ہادی نے انتہائی غصے کے عالم میں دیوار پر زوردار مکہ مارا اور آگے بڑھ کر اس کی گردن دبوچ لی، لیکن اس 18 سالہ لڑکی کی آنکھوں میں موجود سچائی نے 26 سالہ جاگیردار کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ میر چاویز حویلی کا غرور اور پورے علاقے کا معزز ترین شخص مانا جاتا تھا۔ حویلی کے وسیع اور پرشکوہ دالان میں شاہویز اپنے مخصوص متانت بھرے انداز میں ایک بڑی کرسی پر براجمان تھا۔ میر ہادی اپنے بڑے بھائی کی کرسی کے پاس کسی عقیدت مند کی طرح کھڑا تھا۔ بیوی جان شاہویز کے سر سے صدقے کے پیسے اتار رہی تھیں اور ان کی آنکھوں میں اپنے بڑے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت جھلک رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے اس حویلی کا بھرم قائم ہے شاہویز، آپ سلامت رہیں تو یہ حویلی سلامت رہے، بیوی جان نے مامتا بھرے لہجے میں کہا اور پیسے پاس کھڑے ملازم کی طرف بڑھا دیے۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں بیوی جان، ورنہ مجھ میں کیا کمال ہے، میں تو ایک ادنا سا انسان ہوں۔ شاہویز نے نظریں جھکا کر انتہائی عاجزی اور انکساری سے جواب دیا، جس نے بیوی جان کا دل مزید مو لیا۔ میرے بھائی جیسا کوئی دوسرا اس پورے علاقے میں پیدا نہیں ہوا، آپ تو ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہادی نے فخر سے شاہویز کی طرف دیکھا تھا اور اس کے کاندھے پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھا۔ بس ہادی، تم اپنے غصے پر قابو رکھا کرو اور معاملات کو تحمل سے حل کیا کرو، یہی میری تم سے گزارش ہے۔ شاہویز نے ایک نصیحت آموز اور شفیق نظر اپنے چھوٹے بھائی پر ڈالی۔ آپ کا ہر لفظ میرے لیے قانون ہے بھائی جان، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، میں آپ کے حکم سے کبھی سرتابی نہیں کر سکتا۔ ہادی نے فرما برداری سے سر تسلیم خم کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ حویلی کے ظاہر میں شرافت اور نیکی کا دورہ تھا، لیکن اس حویلی کے ایک تاریک حصے میں شاہویز کی وہ حیوانیت چھپی تھی جس کا علم صرف اس کے چند خاص کارندوں کو تھا۔ روشانی کا خاندان، جو ان کا قریبی رشتہ دار اور کزن تھا، اسی گاؤں کے دوسرے حصے میں مقیم تھا۔ شاہویز کی ناپاک نظریں عرصے سے روشانی کی چھوٹی بہن زرمینہ پر تھیں، جو محض 15 سال کی معصوم بچی تھی۔ رات کے پچھلے پہر شاہویز حویلی کے خفیہ اور پچھلے کمرے میں داخل ہوا، جہاں ساجد اور رحیم ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اس کے چہرے کی وہ تمام شرافت اور عاجزی مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک وحشیانہ تاثر نے لے لی تھی۔ کیا خبر لائے ہو تم دونوں؟ کام مکمل ہوا یا نہیں؟ شاہویز نے سخت اور بےتاب لہجے میں پوچھا تو اس کی آنکھیں کسی بھوکے بیڑیے کی طرح چمک رہی تھیں۔ میر صاحب، ہم نے روشانہ کے گھر کی مکمل ریکی کر لی ہے، سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق۔ ساجد نے آگے بڑھ کر رازدارانہ اور خوشامدانہ انداز میں اطلاع دی۔ زرمینہ کس کمرے میں سوتی ہے اور سکندر کہاں ہے؟ مجھے ایک ایک تفصیل بالکل درست چاہیے۔ شاہویز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے سگریٹ سلگائی اور گہرا کش لیا۔ زرمینہ پچھلے کمرے میں اکیلی ہوتی ہے اور سکندر آج کل شہر سے واپس آیا ہوا ہے، وہ صحن میں سوتا ہے۔ میر سائیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ رحیم نے جلدی سے تمام تفصیلات شاہویز کے گوش گزار کی۔ لیکن میر سائی، وہ آپ کی کزن ہے اور ابھی بچی ہے، 15 سال عمر ہے اس کی، کوئی اور دیکھ لیں، یہ خطرے کا کام ہے۔ ساجد نے ہچکچاتے ہوئے اور انجام سے ڈرتے ہوئے مشورہ دیا۔ اپنی زبان بند رکھو ساجد، مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر چاہیے اور آج رات ہی چاہیے، ورنہ تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ شاہویز نے ساجد کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ لگایا اور انتہائی خوفناک آواز میں دھاڑا۔ سردیوں کی ایک تاریک رات تھی جب گاؤں میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹھنڈی اور یکبستہ ہوائیں سنسناتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ شاہویز اپنے 2 کارندوں کے ساتھ روشانے کے گھر کے پچھلی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ایک کالی چادر سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے کارندے کو باہر پہرا دینے کا اشارہ کیا اور خود زرمینہ کے کمرے کی طرف بلی کی طرح دبے قدموں بڑھا۔ اس نے آہستگی سے لکڑی کا پرانا دروازہ دھکیلا جو اندر سے ٹھیک طرح بند نہیں تھا۔ زرمینہ اپنے بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ شاہویز نے درندوں کی طرح آگے بڑھ کر زرمینہ کے منہ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور پوری طاقت سے اسے دبوچ لیا۔ زرمینہ شدید خوف کے مارے ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور مزاحمت کرنے لگی۔ چپ چاپ پڑی رہو ورنہ جان سے مار دوں گا، شور مت مچانا، شاہویز نے غراہٹ بھری آواز میں زرمینہ کے کان میں کہا۔ اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔
زرمینہ نے اپنی جان بچانے کے لیے پوری طاقت جمع کی اور شاویز کے ہاتھ پر زور سے اپنے دانت گاڑ دیے۔ شاویز کے منہ سے تکلیف کے باعث ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور اس کا ہاتھ زرمینہ کے منہ سے ہٹ گیا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، کوئی ہے، ادھر آؤ۔ زرمینہ نے اپنے پھیپھڑوں کی پوری طاقت سے چیخ ماری جس نے پورے گھر اور محلے کی خاموشی کو چیر کے رکھ دیا۔ شاویز نے شدید غصے اور بوکھلاہٹ میں زرمینہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے دوبارہ دبوچنے کی کوشش کی۔ باہر صحن میں سویا ہوا روشانی کا بڑا بھائی سکندر اپنی بہن کی دل خراش چیخ سن کر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور تیزی سے زرمینہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ سکندر نے کمرے کا دروازہ پوری طاقت سے لات مار کر کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ کون ہے تو اور میری بہن کو چھوڑ دے غلیظ کتے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سکندر نے بندوق کا رخ شاویز کی طرف کیا اور انتہائی غصے سے چلایا۔ شاویز نے جلدی سے پلٹ کر سکندر کو دیکھا اور اپنی چادر کے اندر ہاتھ ڈال کر پستول نکالنے کی کوشش کی۔ تو نے میری بہن پر ہاتھ ڈالنے کی جرت کی ہے، تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ سکندر کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے، بغیر کوئی ہچکچاہٹ دکھائے حملہ کر دیا۔ پہلا وار سیدھا شاویز کے دائیں کاندھے کے قریب سینے میں لگی۔ شاویز کے منہ سے کربناک آواز نکلی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ سکندر نے فوراً دوسرا وار کیا جو شاویز کے دل کے مقام پر لگا۔ شاویز کا بھاری وجود ایک دھماکے سے زمین پر گرا۔ باہر کھڑے ساجد اور رحیم خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، دیوار پھاند کر اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ سکندر کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے۔ اس نے زمین پر پڑے شخص کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو سب کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ یہ تو میر شاویز ہے، ہمارے اپنے خون نے ہی غلاظت کی ہے۔ روشانی کی ماں نے صدمے سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور بے جان ہو کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے زرمینہ پر حملہ کیا تھا اماں، میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ جو میری بہن کی طرف دیکھے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ سکندر کی آواز میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، وہ اپنی جگہ حق پر تھا۔ فجر کے وقت شاویز کی خون میں لت پت باڈی حویلی کے صحن میں لائی گئی۔ اتنے میں سب لوگ جمع ہو گئے۔ میر ہادی کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئیں۔ وہ پتھر کے مجسمے کی طرح چلتا ہوا میت کے پاس آیا۔ اس کے پیر منو وزنی ہو چکے تھے۔ اس نے جھک کر شاویز کے چہرے پر لگا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور اس کی کھلی اور بے جان آنکھیں بند کی۔ یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے صرف اس کا نام بتاؤ، میں اسے بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ ہادی کی آواز اتنی سرد اور بھیانک تھی کہ پاس کھڑی حویلی کے تمام کارندے سہم گئے۔ میر سائیں سکندر نے مارا ہے، پرانی خاندانی زمینی رنجشیں کی وجہ سے اس نے گھات لگا کر شاویز سائیں کو بے دردی سے قتل کر دیا، ہم نے انہیں بچا نہیں سکے۔ ساجد نے خوف سے نظریں چراتے اپنے آقا کو بچانے کے لیے ایک سفید جھوٹ بولا۔ سکندر کی اتنی جرت کہ اس نے میرے بھائی پر ہاتھ اٹھایا، میں اس کی نسلیں مٹا دوں گا، اس کا نام لینے والا کوئی بچے گا نہیں۔ ہادی کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس نے پاس کھڑے گارڈ کے ہاتھ سے رائفل چھینی اور اپنے مسلح آدمیوں کی طرف مڑا۔ سب گاڑیاں نکالو، آج سکندر کے گھر کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، کسی کو زندہ مت چھوڑنا، سب کو جلا دو۔ ہادی نے جنون کی حالت میں حکم دیا۔ درجنوں مسلح افراد حویلی سے نکلے تھے۔ ہادی کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ وہ پوری رفتار سے روشانی کے گھر پہنچے اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ ہادی نے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر اسے آگ لگانے کا حکم دیا۔ اسی وقت پولیس کی بھاری نفری سائرن بجاتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ ڈی ایس پی نے آگے بڑھ کر ہادی کا راستہ روکا۔ میر ہادی، قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں، ہم نے موقع واردات سے سکندر کو آلۂ قتل کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے، تفتیش جاری ہے، ڈی ایس پی نے سختی سے کہا اور اپنے جوانوں کو پوزیشن سنبھالنے کا اشارہ کیا۔ سکندر کو میرے حوالے کرو، وہ میرے بھائی کا قاتل ہے اور میں اس کا فیصلہ خود کروں گا، تم بیچ میں مت آؤ۔ ہادی نے اپنی رائفل کا رخ ڈی ایس پی کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ہم اسے تھانے منتقل کر چکے ہیں، آپ کو جو کارروائی کرنی ہے عدالت اور جرگے کے ذریعے کریں، ہم آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ڈی ایس پی نے ہادی کی رائفل کو ہاتھ سے نیچے کیا اور تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہادی نے غصے سے زمین پر تھوکا اور اپنے آدمیوں کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔
وہ جانتا تھا کہ پولیس سے الجھنے کا مطلب شاویز کی تدفین میں رکاوٹ اور بے عزتی ہوگا۔ شاویز کی میت پوسٹ مارٹم کے لیے شہر کے بڑے اسپتال منتقل کر دی گئی، جس کی وجہ سے تدفین میں تاخیر ہوئی۔ ہادی بھاری قدموں کے ساتھ جرگے میں داخل ہوا۔ مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے سکندر کا خون چاہیے، اور کچھ بھی مجھے منظور نہیں ہے۔ ہادی نے درمیان میں آ کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنا حتمی مطالبہ سرداروں کے سامنے رکھا۔ میر ہادی، سکندر پولیس کی تحویل میں ہے، ہم اس کا خون تمہیں نہیں دے سکتے، ہمیں علاقے کا امن بھی دیکھنا ہے۔ بڑے سردار نے سنجیدگی اور دھیمے لہجے میں جواب دیا، پھر میں جیل توڑ دوں گا یا اس کے پورے خاندان کو کاٹ کر رکھ دوں گا، آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ ہادی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ کر کھلی دھمکی دی، ہمیں مزید خون خرابہ منظور نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سکندر کی جان بخشی کے بدلے اس کی بہن رشانے کو میر ہادی کے نکاح میں ونی کے طور پر دیا جائے، یہی انصاف ہے۔ سردار نے دو ٹوک الفاظ میں جرگے کا حتمی فیصلہ سنایا۔ ہادی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف اور بھیانک مسکراہٹ ابھری۔ مجھے یہ فیصلہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے جو سب کو سننی ہوگی۔ ہادی نے سرداروں کی طرف دیکھ کر اپنی کڑی شرط رکھی۔ بولو، تمہاری کیا شرط ہے؟ میر ہادی، ہم سننے کے لیے تیار۔ سردار نے قدر اطمینان کا سانس لیتے ہوئے پوچھا، میں اس لڑکی کو اپنی بیوی کا درجہ کبھی نہیں دوں گا، میں اس کی زندگی کو ایسا جہنم بناؤں گا نا کہ سکندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے روز اپنی بہن کی موت کا تماشا دیکھے گا اور خون کے آنسو روئے گا۔ ہادی نے انتہائی بے رحمی اور سنگ دلی سے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ تمہارا آپسی معاملہ ہوگا، حویلی کے اندر کیا ہوتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم بس خون ریزی کو روکنا چاہتے ہیں۔ سردار نے فیصلہ ہادی کے حق میں لکھ دیا اور جرگہ برخاست کر دیا۔ رشانے کا گھر ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ سکندر جیل میں قید تھا اور زرمینہ اس خوفناک رات کے صدمے کی وجہ سے بولنے کی صلاحیت ہی کھو چکی تھی اور ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے پتھر بنی بیٹھی تھی۔ رشانے، جو پورے گھر میں سب سے زیادہ خاموش اور مشاہدہ کرنے والی لڑکی تھی، اس نے صحن میں کھڑے ہو کر اپنے خاندان کی بربادی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ گہری سوچ اور کرب تھا۔ میرے بیٹے کو بچا لو رشانے، وہ ظالم لوگ سکندر کو مار دیں گے، ہمارا گھر تباہ ہو گیا۔ رشانے کی ماں نے روتے ہوئے رشانے کے ہاتھ پکڑ لی اور گڑ گڑانے لگی، میں سکندر بھائی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی اماں، آپ حوصلہ رکھیں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ رشانے نے مضبوط اور پرعزم لہجے میں اپنی ماں کو دلاسا دیا۔ اسی وقت جرگے کے نمائندے اور ہادی کے چند مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ غرور تھا۔ جرگے کا فیصلہ ہو چکا رشانے بی بی، آپ کو میر ہادی کے نکاح میں ونی کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ چلنے کی تیاری کریں، وقت کم ہے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر حتمی فیصلہ سنایا اور رشانے کو گھورا۔ رشانے کی ماں یہ سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رشانے نے جلدی سے اپنی ماں کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے پانی کے چھینٹے دیے تاکہ انہیں ہوش آ سکے۔ میں چلنے کے لیے تیار ہوں، آپ لوگ باہر انتظار کریں، میں ابھی آتی ہوں۔ رشانے نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیا۔ رشانے جانتی تھی کہ شاویز کا اصل چہرہ کیا ہے اور اس کا بھائی، لیکن اس وقت طاقت کا توازن میر ہادی کے حق میں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت بغاوت کرنے کا مطلب اس کے خاندان کی موت تھی۔ اس نے اپنا سادہ سا سوتی جوڑا پہنا اور ایک پرانی سی چادر اوڑھ لی۔ اس نے زرمینہ کے ماتھے پر بوسہ دیا جو بے حس و حرکت بیٹھی خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ میں جلد سب ٹھیک کر دوں گی زرمینہ، اپنا اور اماں کا خیال رکھنا اور ڈرنا مت۔ رشانے نے سرخوشی کی اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ رشانے گھر سے باہر نکلی تو ہادی کے آدمی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو دیکھنے والے کو حیران کر رہا تھا۔ اسپتال کے مردہ خانے کی سرد اور تاریک راہداری میں موت کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ میر ہادی ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور غصے کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ساجد نے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آ کر کارروائی مکمل ہونے کی اطلاع دی۔ میت غسل کے لیے تیار ہے میر سائیں، ہم اسے ایمبولینس میں رکھوا رہے ہیں۔ ساجد نے خوف سے نظریں جھکائے ہوئے انتہائی دبی ہوئی آواز میں ہادی کو بتایا، غسل میں خود دوں گا، میرے بھائی کے جسم کو کوئی غیر ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہادی کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں میں وحشت تھی اور اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ جی میر سائیں، جیسے آپ کا حکم ہو، ہم سارا انتظام کرتے ہیں۔ ساجد نے جلدی سے سر اس بات میں ہلایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ اسے ہادی کے غصے کا بخوبی اندازہ تھا۔
ہادی نے اپنے ہاتھوں سے شاویز کے خون آلود لاش کو غسل دیا اور اسے کفن پہنایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں گر رہے تھے، لیکن اس کے اندر انتقام کا لاوا پک رہا تھا۔ اس نے شاویز کے ماتھے پر آخری بوسہ دیا اور اپنے دانت پیستے ہوئے ایک فیصلے کی کن قسم کھائی۔ میں تمہارے خون کا حساب اس قاتل کی بہن کی ہر سانس سے لوں گا شاویز، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ ہادی نے بھائی کے کفن کو سیدھا کرتے ہوئے انتہائی سفاکی اور درندگی سے سرگوشی کی۔ تدفین کے پورے علاقے کا ہجوم امڈ آیا تھا۔ ہادی نے اپنے ہاتھوں سے بھائی کو قبر میں اتارا اور اس پر مٹی ڈالی۔ قبرستان سے واپسی پر اس کے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت تھے اور اس کا ذہن صرف ایک ہی سمت سوچ رہا تھا، حویلی پہنچ کر اسے کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب حویلی کے پچھلے دروازے سے روشانے کو اندر لایا گیا اور وسیع صحن کے بیچوں بیچ کھڑا کر دیا گیا۔ ذہن میں حویلی کی عورتیں پہلے ہی سے غصے اور نفرت کے مارے جمع تھیں۔ یہی ہے وہ ڈائن جس کی منحوس سائے نے میرے ہنستے کھیلتے بیٹے کو نگل لیا۔ بی بی جان نے شدت غم سے دھاڑتے ہوئے روشانی کی طرف اشارہ کیا اور نفرت سے آگے بڑھیں۔ اس کے تو چہرے ہی سے مکاریاں ٹپک رہی ہیں۔ قاتل کی بہن ہمیں کھا گئی۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت نے روشانی کے قریب آ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا اور گالی دی۔ روشان نے تھپڑ کی شدت سے زمین پر گر گئی، لیکن اس نے اپنے چہرے کو بازوں میں چھپا لیا۔ اس کے منہ سے ایک چیخ تک نہ نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے مقدر کا حصہ ہے اور اسے ہر حال میں برداشت کرنا ہے۔ آج میں اس کا وہ حال کروں گی کہ اس کا بھائی جیل میں بھی خون کے آنسو روئے گا۔ اسے اٹھاؤ زمین سے۔ بی بی جان نے ایک موٹا ڈنڈا اٹھا لیا اور روشانے کی کمر پر مارنے کے لیے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ روشانے نے آنکھیں بند کر لیں اور درد کی شدت کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ پورا صحن عورتوں کی چیخوں پکار اور گالیوں سے گونج رہا تھا، جبکہ روشانے زمین پر ایک بے جان وجود کی طرح پڑی تھی۔ اس وقت حویلی کا بھاری دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ میر ہادی اپنے بھائی کی قبر پر مٹی ڈال کر حویلی میں داخل ہوا تو اس کی نظر صحن کے منظر پر پڑی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ ہادی دیکھیں، یہ مجھے مار رہی ہیں۔ روشانے نے اپنی حقیقت بھلائے روتی بلکتی ہادی کے بازوں سے لپٹنے کی کوشش کی۔ ہادی کا چہرہ سپاٹ تھا۔ آپ لوگوں نے اس پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ پیچھے ہٹیں، میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ ہادی نے ان عورتوں پر دھاڑتے ہوئے روشانے کو اپنے پیچھے کیا اور سختی سے حکم دیا، مت بھول میر، یہ تیرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے، تو اسے بچا رہا ہے؟ تیری غیرت کہاں گئی؟ بی بی جان روتے ہوئے چلائیں اور ہادی کے اس عمل پر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ یہ میرا اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے، اس میں کوئی اور ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ میرا شکار ہے۔ ہادی سرد اور بے رحم لہجے میں کہتا ہوا روشانے کا بازو تھام کر اسے اپنے کمرے کی جانب کھینچنے لگا۔ وہ معصوم جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا محافظ ہے، نہیں جانتی تھی کہ میر ہادی ابھی انہی ہاتھوں سے اپنے بھائی کو دفنا کر آیا تھا اور اب وہ اس کے لیے ایک نیا عذاب تیار کر چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ہادی نے روشانے کا ہاتھ پوری قوت سے جھٹک دیا۔ روشانے لڑکھڑا کر سیدھی فرش پر جا گری اور اس کی کوہنی بری طرح سے چھل گئی۔ تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں نے تمہیں ان عورتوں سے بچایا ہے تو یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے لڑکی۔ ہادی نے زہر خون مسکراہٹ کے ساتھ روشانے کو زمین پر گرے ہوئے دیکھا اور طنز کیا، میں کچھ نہیں سمجھ رہی، مجھے معلوم ہے میں یہاں کیوں آئی ہوں اور میرا انجام کیا ہے۔ روشانے نے اپنے کٹے ہوئے ہونٹ سے بہتا ہوا خون صاف کیا اور بغیر کسی خوف کے ہادی کی آنکھوں میں دیکھا۔ آج کے بعد تمہاری جگہ یہ زمین ہے، تم میری بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی سب سے حقیر ملازمہ ہو۔ ہادی نے الماری سے ایک پرانی چادر نکال کر روشانے کے منہ پر دے ماری اور انتہائی حقارت سے فیصلہ سنایا، مجھے آپ سے کسی عزت کی توقع بھی نہیں ہے، میں اپنی جگہ جانتی ہوں۔ روشانے نے خاموشی سے وہ چادر اٹھائی اور کمرے کے ایک تاریک کونے میں زمین پر بچھا کر بیٹھ گئی۔ تم سے اس حویلی میں کوئی بات نہیں کرے گا اور تم میری نظروں سے دور رہو گی، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ ہادی نے اپنی بات مکمل کی اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے روشانے کی طرف دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی روشانے کی کٹھن زندگی کا آغاز ہو گیا تھا۔ بی بی جان نے اسے صبح سویرے اٹھا دیا اور حویلی کے سب سے مشکل کام اس کے ذمے لگا دیے۔ روشانے خاموشی سے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب بی بی جان اس کے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ جانوروں کا سارا چارہ کٹے اور پورا صحن دھلا ہوا ہونا چاہیے۔
ورنہ آج کا کھانا نہیں ملے گا۔ بی بی جان نے انتہائی سخت اور حاکمانہ انداز میں حکم دیا اور نفرت سے اسے گھورا۔ جی سب ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی چارہ کاٹ دیتی ہوں۔ رشانے نے بغیر کوئی شکوہ کیے اور نظریں جھکائے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے اور سارا دن رشانے بڑے برتن دھوتی، جانوروں کا چارہ کاٹتے اور پورے صحن کی صفائی کرتی۔ حویلی کے دیگر ملازمائیں بھی بی بی جان کی شے پر رشانے کو طعنے دیتی تھیں اور اس کی تذلیل کرتی، لیکن رشانے نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ یہ وڈیروں کے دشمن ہے، اس سے دور رہا کرو ورنہ ہم بھی مارے جائیں گے۔ ایک پرانی ملازمہ نے رشانے کے پاس سے گزرتے ہوئے دوسرے سے سرگوشی کی اور حقارت سے تھوکا۔ رشانے نے یہ سن کر محض ایک گہرا سانس لیا اور اپنے کام میں مگن رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی صفائی پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور وقت ہی سب کچھ ثابت کرے گا۔ ہادی سارا دن حویلی سے باہر رہتا اور اپنے دوستوں یا زمینوں کے معاملات میں مصروف رہتا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آتا تو رشانے کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا۔ وہ نرم صوفے پر سوتا اور رشانے سخت سردی میں بھی زمین پر پڑی رہتی۔ اس نے کبھی ہادی سے گرم کپڑے یا بستر نہیں مانگا تھا۔ تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے تو جا کر جانوروں کے باڑے میں سو جا، یہاں میرے سامنے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی نے ایک رات رشانے کو سردی سے کانپتے ہوئے دیکھا تو بجائے رحم کھانے کے مزید طنز کیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ سو جائیں۔ رشانے نے اپنی پتلی سی چادر کو اپنے گرد مزید سختی سے لپیٹا اور دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ رشانے سارا دن خاموشی سے کام کرتی اور حویلی کا نظام انتہائی باریک بینی سے دیکھتی۔ اس کی نظر خاص طور پر شاویز کو اس کمرے پر رہتی جسے بی بی جان نے ایک مزار کی طرح تالے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاویز کا اصل چہرہ اسی کمرے میں کہیں دفن ہے۔ اس کمرے کی چابی صرف بی بی جان کے پاس ہے۔ میر سائیں کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، صفائی بھی وہ خود کرتی ہیں۔ ساجد کو اس دن حویلی کے دالان میں چچا قادر سے سرگوشی کرتے ہوئے رشانے نے سن لیا۔ ایسا کیا راز ہے اس کمرے میں جو اتنی حفاظت کی جا رہی ہے؟ مجھے اندر جانا ہوگا۔ رشانے جھاڑو لگاتے ہوئے اس کمرے کے دروازے کو غور سے دیکھ رہی تھی اور اس کے ذہن میں ایک منصوبہ بن رہا تھا۔ ایک دوپہر جب بی بی جان سو رہی تھی اور حویلی میں مکمل خاموشی تھی، رشانے صحن کی صفائی کرتے کرتے شاویز کی بیٹھک کے پاس پہنچ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں شاویز اپنے خاص آدمیوں سے ملتا تھا اور گاؤں کے فیصلے کرتا تھا۔ رشانے نے کھڑکی کے شیشے سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اگر مجھے اپنے بھائی کو بچانا ہے تو شاویز کا سچ سامنے لانا ہوگا، اور وہ سچ یہیں کہیں موجود ہے۔ رشانے نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک اور عزم تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی آہٹ آئی۔ رشانے تیزی سے پیچھے ہٹی اور دوبارہ جھاڑو لگانے لگی۔ میر ہادی اپنے جوتوں کی بھاری آواز پیدا کرتا ہوا دالان میں داخل ہوا اور سیدھا رشانے کے پاس آ کر رک گیا۔ تم میرے بھائی کے کمرے کے پاس کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف آنے کی؟ ہادی کی آواز میں شک اور بے پناہ غصہ تھا۔ اس نے رشانے کے ہاتھ سے جھاڑو چھین کر دور پھینک دیا۔ میں صرف صفائی کر رہی تھی، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، رشانے نے سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کی آنکھیں ہادی کی نظروں سے نہیں ہٹیں۔ اس طرف دوبارہ نظر اٹھا کر بھی مت دیکھنا ورنہ تمہاری آنکھیں نکال لوں گا، جاؤ یہاں سے۔ ہادی نے دھاڑتے ہوئے اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھایا اور خود شاویز کے کمرے کا دروازے کو چیک کرنے لگا۔ رشانے تیزی سے وہاں سے چلی گئی، لیکن اس کے اس کمرے تک پہنچنے کی جستجو مزید بڑھ چکی تھی۔ رات کا کھانا حویلی کے تمام ملازموں کے بعد رشانے کو ملتا تھا، جو عموماً بچا کچا اور ٹھنڈا ہوتا تھا۔ رشانے کچن کے فرش پر بیٹھ کر خاموشی سے سوکھی روٹی کھا رہے تھے جب بی بی جان وہاں آ گئی۔ یہ روٹی بھی تمہارے لیے حرام ہے، تمہارے بھائی نے میرا گھر اجاڑ دیا اور تم یہاں بیٹھ کر ہماری ہی روٹیاں توڑ رہی ہو۔ بی بی جان نے انتہائی حقارت سے رشانے کی پلیٹ کو ٹھوکر ماری اور سالن فرش پر گر گیا۔ رشانے نے کچھ نہیں کہا اور اس نے خاموشی سے فرش پر گرا ہوا سالن صاف کیا۔ بچی ہوئی روٹی کا ٹکڑا لے کر کچن سے باہر نکل گئی ہے۔ اس کے صبر کی انتہا تھی جو حویلی والوں کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچی تو ہادی پہلے سے موجود تھا۔ اس نے رشانے کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور اپنی کتاب پڑھنے لگا۔ رشانے اپنی چادر بچھا کر زمین پر لیٹ گئی۔ اس کے معدے میں بھوک سے درد ہو رہا تھا، لیکن اس نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ تمہارا بھائی کل عدالت میں پیش ہوگا اور میں یقینی بناؤں گا
کہ اسے پھانسی کی سزا ہو۔ ہادی نے کتاب بند کرتے ہوئے اچانک خاموشی توڑی اور روشانی کی طرف دیکھ کر ایک صفاقانہ مسکراہٹ دی۔ میرا بھائی حق پر تھا اور خدا حق کا ساتھ دیتا ہے۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ روشانی نے فرش سے سر ٹکائے بغیر انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں جواب دیا، تمہارا خدا بھی تمہیں میرے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ کل سکندر کی موت کا پروانہ جاری ہوگا۔ ہادی غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور روشانی کے پاس آ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ موت اور زندگی کا فیصلہ عدالتیں نہیں کرتی میر ہادی، وہ فیصلہ آسمان پر ہوتا ہے۔ روشانی نے سر اٹھا کر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور اس کے تکبر کو چیلنج کیا۔ ہادی نے دانت پیسے بغیر کچھ کہے کمرے کی بتی بجھا دی۔ روشانی اندھیرے میں آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی رہی۔ اسے کل کا انتظار تھا جب وہ بی بی جان کے کمرے سے اس تالی کی چابی چرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ انتہائی خطرناک تھا، لیکن اس کے پاس اپنے بھائی کو بچانے کا یہی ایک آخری راستہ بچا تھا۔ کٹھن مشقت، بھوک اور تذلیل کے باوجود روشانی کا ارادہ فولاد کی طرح مضبوط تھا اور میر ہادی کا غرور اس فولاد سے ٹکرانے والا تھا۔ حویلی کے بند دروازوں کے پیچھے ایک طوفان پرورش پا رہا تھا جو جلد ہی سب کچھ بہا کر لے جانے والا تھا۔ حویلی پر رات کی تاریکی اپنے پورے غلبے کے ساتھ چھا چکی تھی۔ سردی کی شدت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا اور دالان میں جلنے والے الاؤ کی راکھ بھی اب ٹھنڈی پڑنے لگی تھی۔ سارا دن حویلی کے جانوروں اور صحن کی صفائی کے بعد روشانی کے وجود میں 1 انچ بھی حرکت کرنے کی سکت نہیں بچی تھی۔ اس کے باوجود وہ اپنے کمرے کے تاریک کونے میں جاگ رہی تھی اور اس کے کان حویلی کی ہر آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے آج رات وہ چابی حاصل نہ کی تو کل سکندر کو سزائے موت سنا دی جائے گی اور اس کا خاندان ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ آج رات مجھے ہر حال میں وہ چابی حاصل کرنی ہے، ورنہ کل بہت دیر ہو جائے گی اور میں اپنے بھائی کو نہیں بچا پاؤں گی۔ روشانی نے خود سے کلام کیا اور اپنے دل میں ایک پختہ ارادہ کر کے آہستگی سے زمین پر بچھے اپنے بستر سے اٹھی۔ ہادی کمرے کے دوسرے کونے میں صوفے پر گہری نیند سو رہا تھا۔ روشانی انتہائی احتیاط سے قدم اٹھاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ پوری حویلی میں ایک موت کا سا سناٹا تھا۔ وہ دبے قدموں بی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ معمولی سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر، میرا بھائی بے گناہ سے بچا لے۔ روشانی نے دل میں گڑ گڑا کر دعا مانگی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازے کو ہلکا سا دھکیلا۔ بی بی جان گہری نیند سو رہی تھی اور ان کے خراٹوں کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ان کے سرہانے رکھی چھوٹی میز پر چابیوں کا بھاری گچھا رکھا گیا تھا۔ روشانی نے سانس روک کر اندر قدم رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے لگ رہا تھا جیسے بی بی جان جاگ جائیں گی۔ اگر میں پکڑی گئی تو میر ہادی مجھے یہیں جان سے مار دے گا اور ثبوت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ روشانی کے ذہن میں خوفناک خیال آیا، لیکن اس نے فوراً سے سر جھٹک دیا اور اپنے ارادے کو مضبوط کیا۔ اس نے میز کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چابیوں کا گچھا انتہائی آہستگی سے اٹھایا۔ چابیوں کے آپس میں ٹکرانے کی ہلکی سی چنگاڑ پیدا ہوئی۔ بی بی جان نے اچانک کروٹ لی۔ روشانی کا سانس حلق میں اٹک گیا اور وہ بت بن کر وہیں کھڑی رہی۔ جب بی بی جان دوبارہ گہری نیند میں چلی گئیں تو روشانی نے کمرے سے باہر نکل کر اطمینان کا گہرا سانس لیا اور تیزی سے مڑی۔ وہ سیدھی شاویز کی بیٹھک کی طرف گئی۔ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں رات کے وقت کوئی ملازم نہیں آتا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تالے میں ایک ایک کر کے چابی ڈالنا شروع کی۔ تیسری چابی پر ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ بھاری تارا کھل گیا اور دروازہ پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ یہ دروازہ نہیں بلکہ شاویز کے گناہوں کا وہ پردہ تھا جسے آج میں فاش کر کے رہوں گی۔ روشانی نے خود کو حوصلہ دیا اور دروازے کو کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی حفظدہ اور پرانی سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ روشانی نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اپنے موبائل کی ہلکی سی ٹارچ آن کی۔ کمرے میں شاویز کی بڑی بڑی تصویریں لگی تھیں جن میں وہ ایک فرشتہ صفت انسان لگ رہا تھا۔ تمہارا یہ جھوٹا چہرہ اب زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکے گا شاویز، تم ایک شیطان تھے۔ روشانی نے تصویروں کو نفرت سے دیکھا اور جلدی جلدی کمرے کی تلاشی شروع کر دی۔ اس نے کرسیوں کے کشن ہٹائے، میز کی درازیں چیک کیں، لیکن وہاں تو صرف زمینوں کے کاغذات اور پرانی فائلیں تھیں۔ روشانی کی نظر ایک پرانی لکڑی کی الماری پر پڑی جو کونے میں رکھی تھی۔
اس کا نچلا دراز تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے جلدی میں بند کرنے کی کوشش کی ہو۔ شاید اس میں کچھ ایسا ہو جو میرے کام آ سکے اور میری بہن کی بے گناہی ثابت کر سکے۔ رجانے نے الماری کے پاس بیٹھ کر اس دراز کو پوری طاقت سے کھینچا تو وہ ایک جھٹکے سے باہر آ گیا۔ دراز کھلتے ہی ایک پرانی ڈائری اور کچھ بکھرے ہوئے کاغذات سامنے آئے۔ رجانے نے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھے تو اچانک موبائل کی روشنی ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ چیز اٹھائی۔ ایک چاندی کی پائل تھی۔ یہ تو زرمینہ کی پائل ہے جو اس رات شاویز کے حملے کے دوران ٹوٹ کر گر گئی تھی، اور یہ شاویز نے یہاں چھپا رکھی ہے۔ رجانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے پائل کو مضبوطی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ اس پائل کے چند گھنگرو ٹوٹے ہوئے تھے جو اس رات کی زبردست مزاحمت کا ثبوت تھے۔ پائل کے بالکل نیچے ایک آدھا جلا ہوا خط موجود تھا۔ رجانے نے جلدی سے وہ کاغذ اٹھایا اور اسے پڑھنے کی کوشش کی۔ لکھائی شاویز کی تھی اور اس میں زرمینہ کا نام واضح طور پر لکھا ہوا تھا۔ میں تجھے ہر قیمت پر حاصل کروں گا زرمینہ، تو صرف میری ہے، کوئی سکندر تجھے مجھ سے نہیں بچا سکتا۔ خط پر لکھے یہ غلیظ الفاظ پڑھ کر رجانے نے رونگٹے کھڑے کر لیے۔ مجھے میرا ثبوت مل گیا، اب میر ہادی کی حقیقت ماننی پڑے گی اور میرا بھائی پھانسی سے بچ جائے گا۔ رجانے نے وہ آدھا جلا ہوا خط اور پائل اپنے دوپٹے کے پلو سے سختی سے باندھ لیے اور شکر ادا کیا کہ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ احتیاط سے تالا بند کیا اور چابی واپس بی بی جان کے کمرے میں رکھائی۔ اس کی منزل اب اپنا کمرہ تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچی تو اس کے قدم رک گئے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ ہادی جاگ چکا تھا اور غصے سے دروازے کی طرف ہی گھور رہا تھا۔ تم اتنی رات گئے حویلی میں کہاں آوارہ گردی کر رہی ہو؟ جواب دو مجھے۔ ہادی کی آواز میں شدید غصہ اور شک تھا۔ اس نے رجانے کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے طنزیہ سوال کیا۔ میں پانی پینے کچن تک گئی تھی، مجھے سخت پیاس لگ رہی تھی، میرا گلا سوکھ رہا تھا۔ رجانے نے خود کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرات مت کرنا، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے جو مجھ سے چھپا رہی ہو؟ مجھے دکھاؤ۔ ہادی تیزی سے آگے بڑھا اور رجانے کا دایاں بازو سختی سے جکڑ لیا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے شدید درد ہو رہا ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ رجانے نے اپنے بازو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہادی کی گرفت کسی فولادی شکنجے کی طرح سخت تھی۔ تم باز نہیں آؤ گے تو مجھے خود دیکھنا پڑے گا کہ تم کیا سازش کر رہی ہو اور حویلی میں کیا ڈھونڈ رہی ہو۔ ہادی نے جھٹکے سے رجانے کا ہاتھ کھولا اور پوری طاقت سے اس کے دوپٹے کا پلو کھینچ لیا۔ دوپٹے کی گرا کھلتے ہی چاندی کی پائل چھن سے زمین پر گر گئی اور ساتھ ہی وہ آدھا جلا ہوا خط بھی اڑ کر فرش پر آ گرا۔ ہادی کی نظریں زمین پر پڑی پائل پر جم گئیں۔ یہ پائل اور یہ کاغذ تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ آج تمہیں میں جان سے مار دوں گا۔ ہادی نے زمین سے پائل اٹھائی اور انتہائی غضبناک لہجے میں دھاڑتے ہوئے رجانے کی طرف مڑا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ آپ کے فرشتے جیسے بھائی کے گناہوں کا ثبوت ہے جو میں اس کے کمرے سے نکال کر لائی ہوں تاکہ آپ کو سچ دکھا سکوں۔ رجانے نے پہلی بار ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرت اور بے خوفی سے جواب دیا۔ تم میرے بھائی کے کمرے میں گئی؟ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم اس کی پاکیزہ چیزوں کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھو؟ ہادی کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ مارے مجھے؟ لیکن سچ یہی ہے کہ یہ پائل آپ کے بھائی کی نہیں بلکہ میری 15 سالہ معصوم بہن زرمینہ کی ہے جسے وہ نوچنا چاہتا تھا۔ رجانے نے بالکل پیچھے نہیں ہٹی اور اس نے بلند اور واضح آواز میں وہ حقیقت بیان کی جو ہادی کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بکواس بند کرو، تم اپنے مجرم بھائی کو بچانے کے لیے ایک مرے ہوئے نیک انسان پر تہمت لگا رہی ہو۔ شرم کرو بے حیا لڑکی۔ ہادی نے رجانے کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں کوئی تہمت نہیں لگا رہی، آپ کو سچ دیکھنے کی ہمت کرنی ہوگی۔ یہ خط پڑھیں، اس میں آپ کے بھائی نے خود میری بہن کو دھمکی دی ہے، یہ اس کی اپنی لکھائی ہے۔ رجانے نے فرش پر پڑا ہوا آدھا جلا ہوا خط اٹھا کر ہادی کے چہرے کے بالکل سامنے کر دیا۔ تم مجھے جعلی کاغذات دکھا کر بیوقوف نہیں بنا سکتی، میں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کروں گا، تم جھوٹی ہو۔ ہادی نے شدید غصے سے خط اس کے ہاتھ سے چھین لیا، لیکن اس کی نظریں بے اختیار کاغذ پر لکھی تحریر پر جم گئی۔ خط کی لکھائی شاویز کی ہی تھی۔ ہادی کو اس بات میں رتی برابر بھی شک نہیں تھا۔
لفظوں کی بناوٹ اور اندازِ بیان شاویز کا تھا جسے ہادی بچپن سے جانتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ کسی دشمن کی سازش ہے میرے بھائی کو بدنام کرنے کے لیے۔ ہادی نے ہاتھ بے ساختہ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن اور تکلیف پیدا ہو گئی جو اس کے غرور کو توڑ رہی تھی۔ یہ سازش نہیں، ننگی سچائی ہے میر ہادی، یہ سازش نہیں، ننگی سچائی ہے میر ہادی۔ شاویز اس رات زمینی تنازع کے لیے نہیں بلکہ میری بہن کی عزت لوٹنے آیا تھا، اور میرے بھائی نے اپنی غیرت کا دفاع کیا۔ روشانے کے کھرے اور سچے الفاظ ہادی کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ چپ کر جا، میں ایک لفظ مزید نہیں سنوں گا۔ تم ایک انتہائی مکار اور گھٹیا لڑکی ہو جو اپنے مقاصد کے لیے مردے کو استعمال کر رہی ہو۔ ہادی نے وہ خط غصے سے پھاڑ کر روشانے کے منہ پر مارا اور شدت کرب سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ اس سچائی کو پھاڑ دینے سے حقیقت نہیں بدلے گی میر ہادی۔ آپ کا بھائی ایک درندہ تھا اور میرا بھائی بے گناہ ہے، آپ کو یہ ماننا ہوگا۔ روشانے نے پرسکون لیکن انتہائی چبھتے ہوئے لہجے میں آخری وار کیا جس نے ہادی کو اندر سے چیر کے رکھ دیا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے اور پوری رات اس یک بستہ صحن میں کھڑی رہو، یہی تمہاری سزا ہے، اور خبردار جو تم نے صبح تک ہلنے کی کوشش کی۔ ہادی نے روشانے کو بازو سے پکڑ کر بے دردی سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر نکال دیا اور اسے صحن میں دھکا دے دیا۔ روشانے لڑکھڑاتی ہوئی صحن کے وسط میں جا گری۔ سردی خون جما دینے والی لہر سیدھی اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اس نے بغیر کوئی حرف شکایت زبان پر لائے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے اور صحن کے بیچوں بیچ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ ہادی نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا اور پردہ معمولی سا ہٹا کر صحن میں کھڑی روشانے کو دیکھنے لگا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنا سچ کیوں ہے؟ یہ مجھ سے اور اس سردی سے ڈرتی کیوں نہیں؟ اور وہ لکھائی شاویز بھائی کی ہی تھی، میں اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ ہادی کے دماغ میں خوفناک طوفان برپا تھا۔ اس کا مضبوط وجود اندر سے بری طرح سے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ خط اور اس پر لکھی شاویز کی تحریریں بار بار ہادی کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ وہ خود کو تسلی دے رہا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن شک کا ایک بہت بڑا بیج اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں بویا جا چکا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ صبح ہوتے ہی اسے اس شک کو ہر صورت دور کرنا ہے۔ صحن کی سردی جان لیوا تھی، لیکن روشانے کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور فتح کا احساس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نے نشانے پر تیر مار دیا ہے اور اب ہادی کا ضمیر اسے سونے نہیں دے گا۔ ہادی جتنا مرضی چیخ لے، انکار کر لے، لیکن وہ سچائی سے زیادہ دیر بھاگ نہیں سکے گا۔ ہادی کمرے کے اندر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے خط کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ وہ جھکا اور کانپتے ہاتھوں سے ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ اس نے خط کے ٹکڑوں کو میز پر جوڑ کر دوبارہ پڑھا۔ تو صرف میری ہے سرمینا، کوئی سکندر تجھے نہیں بچا سکتا، میں تجھے حاصل کر کے رہوں گا۔ یہ الفاظ ہادی کے دل میں خنجر کی طرح اتر رہے تھے۔ شاویز ایک ایسا انسان تھا جو دن کے وقت مسجد کی صفوں میں سب سے آگے ہوتا تھا اور رات کے اندھیرے میں یہ سب کرتا تھا۔ ہادی کے لیے یہ تسلیم کرنا اپنے وجود کو مٹانے کے مترادف تھا۔ نہیں شاویز بھائی، ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو علاقے کے سب سے شریف انسان تھے۔ یہ روشانے جھوٹ بول رہی ہے، اس نے یہ خط خود لکھا ہوگا۔ ہادی نے خط کے ٹکڑوں کو میز پر سے ہٹا کر زمین پر پھینک دیا۔ شدت غضب سے اپنے بال نوچنے لگا۔ اس نے دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا۔ روشانے سردی سے کانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، لیکن وہ ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اس کا یہ ٹھہراؤ ہادی کو مزید پاگل کر رہا تھا۔ ہادی کو اچانک یاد آیا کہ جب لاش گھر آئی تھی تو ساجد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اگر سکندر نے گھات لگا کر قتل کیا تو ساجد اور رحیم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور شاویز بھائی اتنی رات کے اس علاقے میں کیوں گئے تھے، وہ بھی بغیر بتائے؟ ہادی کے دماغ میں سوالوں کی شدت نے سر اٹھانا شروع کر دیا اور ہر سوال کا جواب شاویز کے خلاف جا رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا اور اذان کی آوازیں فضاؤں میں گونجنے لگی تھیں۔ ہادی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آج اس سچائی کی تہہ تک پہنچ کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔
اس کا پہلا نشانہ چچا قادر تھا، جو شاویز کا سب سے پرانا اور قریبی رازدار تھا۔ ہادی نے اپنی پستول نکالی اور اس میں گولیاں بھرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک خوفناک جستجو تھی جو کسی بھی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ روشانے کی پھیکی ہوئی چنگاری اب شعلہ بن چکی تھی اور اس شعلے میں میر شاویز کا کھوکھلا بھرم جل کر خاک ہونے والا تھا۔ فجر کی سویدی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی جب میر ہادی کی گاڑی حویلی کے بڑے دروازے سے تیزی سے باہر نکلی۔ گاڑی کے پچھلے حصے میں حویلی کا پرانا ملازم چچا قادر خاموشی سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر ایک انجانا سا خوف طاری تھا۔ ہادی نے خاموشی سے گاڑی کو گاؤں کی کچی سڑکوں پر ڈال دیا، آبادی سے دور کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ میر سائیں، ہم اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، چچا قادر نے ڈرتے ڈرتے اور انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ چپ چاپ بیٹھے رہو قادر، آج تمہاری جان صرف سچ بولنے پر بچے گی، ورنہ تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ ہادی کی آواز میں ایک ایسی سرد مہری تھی جس نے چچا قادر کے خون کو جما دیا۔ گاڑی ایک ویران اور سنسان کھیت کے پاس جا کر رکی۔ ہادی تیزی سے گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کر چچا قادر کو گریبان سے پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اس نے اپنی جیب سے پستول نکالی اور سیدھی چچا قادر کی کن پٹی پر رکھ دی۔ مجھے سچ بتاؤ قادر، اس رات شاویز کہاں گیا تھا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا؟ ہادی کی آنکھوں میں ایک جنون اور غصہ تھا جو چچا قادر کو جلا کر بھسم کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میر سائیں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو حویلی میں سو رہا تھا، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کھائے۔ چچا قادر موت کے خوف سے بری طرح سے کانپنے لگا تھا اور اس کے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو قادر، اور میرے پاس جھوٹ سننے کا وقت بالکل نہیں ہے۔ میں ٹریگر دبا رہا ہوں۔ ہادی نے انتہائی صفاقی سے پستول کا گھوڑا پیچھے کھینچا اور انگلی ٹریگر پر رکھ دی۔ نہیں میر سائیں، مجھے مت مارے، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ شاویز سائیں زمینی تنازع کے لیے نہیں بلکہ زرمینہ کو اٹھانے کے لیے گئے تھے۔ چچا قادر نے روتے ہوئے زمین پر گر کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم میرے بھائی پر الزام لگا رہے ہو؟ میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ ہادی کا پورا جسم غصے سے کانپنے لگا اور اس نے پستول کا رخ چچا قادر کے سینے کی طرف کر دیا۔ یہ سچ ہے میر سائیں، یہ ان کا پرانا مشغلہ تھا اور ہم ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے تھے، ہم مجبور تھے۔ چچا قادر کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ ہادی کے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ ہادی کے ہاتھ سے پستول نیچے گر گئی، اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور اس کے بھائی کا مقدس مجسمہ جس نے اپنے دل میں سجا رکھا تھا ایک لمحے میں پاش پاش ہو چکا تھا۔ ہادی نے بے بسی اور شدید کرب کے عالم میں اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وہ جس شخص کو دیوتا سمجھتا تھا وہ دراصل ایک شیطان تھا اور وہ اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ہادی کی گاڑی روشانے کے گاؤں کی کچی سڑکوں پر رکی۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک بڑی چادر سے چھپا لیا اور دبے قدموں روشانے کے گھر کی دیوار کے پاس پہنچا۔ اس نے دیوار کے ایک سوراخ سے گھر کے اندر کا جائزہ لیا۔ گھر کا صحن بالکل ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے مت مارے، مجھے چھوڑ دیں، وہ آ جائے گا، وہ درندہ مجھے کھا جائے گا۔ زرمینہ صحن کے ایک کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی ماں کے ذرا سے قریب آنے پر خوف سے چیخنے لگتی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا میری بچی، میں تیرے پاس ہوں، تو ڈر مت، ہم محفوظ ہیں۔ روشانے کی ماں روتے ہوئے زرمینہ کو گلے لگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ زرمینہ کی یہ ذہنی حالت شاویز کے وحشیانہ حملے کی گواہی دے رہی تھی۔ ہادی کو اپنے وجود سے گھن آنے لگی۔ اس نے چادر سے اپنا چہرہ مزید سختی سے چھپا لیا۔ وہ جس خاندان پر ظلم کر رہا تھا وہ مظلوم تھے اور ظالم کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا خون تھا۔ ہادی تیزی سے وہاں سے پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کے تھانے میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ جب میر ہادی بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت تھی کہ تھانے دار بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے 1 ہفتہ پرانا ریکارڈ چاہیے جو سکندر نے شاویز کے خلاف درج کروانے کی کوشش کی تھی، ابھی کبھی نکال کر دو۔ ہادی نے تھانے دار کی میز پر ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی حاکمانہ اور سخت لہجے میں حکم دیا۔ میر صاحب، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، آپ کو کسی نے غلط خبر دی ہے۔
آپ پرسکون ہو جائیں۔ تھانے دار نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ہادی کو ٹالنے کی کوشش کی۔ اگر تم نے وہ درخواست ابھی میرے سامنے نہیں رکھی نا تو میں یہ تھانہ تمہارے سر پر گرا دوں گا اور تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ ہادی نے تھانے دار کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ تھانے دار نے خوفزدہ ہو کر فوراً ایک پرانی فائل نکالی اور ہادی کے سامنے رکھ دی۔ وہاں اسے سکندر کی وہ درخواستیں مل گئیں جس نے قتل سے 1 ہفتہ قبل شاویز کے خلاف دی تھی، لیکن پولیس نے شاویز کے دباؤ میں آ کر اسے دبا دیا تھا۔ ہادی نے وہ کاغذ سختی سے اپنی مٹھی میں بھینچ لیے تھے اور تھانے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہادی جب حویلی واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ حویلی میں مکمل سناٹا تھا، لیکن ہادی کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی شکستگی اور تھکاوٹ تھی۔ وہ سیدھا شاویز کے کمرے کی طرف گیا اور دالان سے ایک بھاری لوہے کا راڈ اٹھا لیا۔ اس نے پوری طاقت سے راڈ شاویز کے کمرے کا دروازے پر مارا اور ایک ہی ضرب سے بھاری تالا توڑ دیا۔ دروازہ ٹوٹنے کی زوردار آواز سے بی بی جان اور حویلی کے تمام ملازم جاگ گئے اور بھاگ کر دالان میں پہنچ گئے۔ ہادی کمرے میں داخل ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ تم کیا کرے ہو ہادی؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اپنے بھائی کے کمرے کی چیزیں کیوں توڑ رہے؟ بی بی جان نے چیختے ہوئے کمرے کے دروازے پر پہنچی اور صدمے سے یہ منظر دیکھنے لگی۔ ہادی نے دیوار پر لگی شاویز کی تمام تصویریں کھینچ کر زمین پر پٹخ دی اور اپنے جوتوں تلے روندنا شروع کر دیا۔ اس نے شاویز کی خاص کرسی اور دیگر سامان کو راڈ مار مار کر توڑنا شروع کر دیا۔ کمرہ پلک جھپکتے میں کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ خدارا رک جاؤ، میرے مرے ہوئے بیٹے کی چیزوں کی بے حرمتی مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ بی بی جان روتے ہوئے اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ہادی کی سرخ اور آنسوں سے بھری آنکھیں دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئیں۔ آج کے بعد اس حویلی میں اس درندے کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، جو نام لے گا میں اس کی زبان کھینچ لوں گا۔ ہادی کی آواز میں ایسا درد اور کربناک بھیانک گونج تھی کہ جس نے پوری حویلی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہادی نے اپنی جیب سے تھانے والی درخواست اور چچا قادر کا اعتراف نامہ نکالا اور بی بی جان کے قدموں میں پھینک دیا۔ یہ پڑھیں، اپنے فرشتے جیسے بیٹے کے کرتوت جس کی وجہ سے ایک معصوم بچی آج بھی موت سے بدتر زندگی گزار رہی ہے اور ہم اندھے بنے ہوئے تھے۔ ہادی نے شدید نفرت اور حقارت میں بی بی جان کی طرف دیکھ کر حقیقت ان کے منہ پر ماری۔ بی بی جان نے کانپتے ہاتھوں سے وہ کاغذات اٹھائے اور ان پر لکھی تحریریں پڑھیں۔ حقائق جاننے کے باوجود اپنی روایتی انا کا شکار تھیں۔ وہ مرد تھا ہادی، مردوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے خونی رشتے کو بھلا دو اور اس کو یوں توہین کرو۔ بی بی جان نے اپنے بیٹے کے دفاع میں کھوکھلی اور فرسودہ سی دلیلیں دیں۔ وہ مرد نہیں جانور تھا اور میں کسی جانور کا دفاع نہیں کروں گا۔ میرا اس خلیص انسان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں۔ ہادی نے نفرت سے اپنی ماں کو دیکھا اور اس جاہلانہ سوچ پر تھوک دیا۔ ہادی وہاں سے مڑا اور بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو رشانے حسب معمول زمین پر سو رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے وہ ایک چھوٹی سی چادر میں سمٹی ہوئی تھی۔ ہادی کے قدموں میں کوئی آہٹ نہیں تھی۔ جب وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور رشانے کے پاس زمین پر بیٹھ گیا، اس نے رشانے کے سر سے کھسک جانے والی چادر کو انتہائی نرمی سے ٹھیک کیا۔ پہلی بار اس کے چہرے کو ندامت اور شرمندگی سے دیکھا۔ وہ لڑکی جس پر اس نے اتنے ظلم کیے تھے دراصل سچائی کی واحد علم بردار تھی۔ مجھے معاف کر دو رشانے، میں کتنا اندھا تھا جو سچ کو پہچان نہ سکا۔ میں تمہارا مجرم ہوں۔ ہادی نے سرگوشی کی اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں اپنی پوری طرح زمین پر نہیں پڑی تھیں کہ گاؤں کا سب سے بڑا جرگہ حویلی کے وسیع دالان میں سج چکا تھا۔ پورے علاقے کے معززین، سردار اور پنچایت کے لوگ حیران تھے کہ میر ہادی نے اتنی صبح ہنگامی جرگہ کیوں طلب کیا ہے۔ ہادی کمرے سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ روشانے بھی تھی۔ اس نے روشانے کو اپنے ساتھ جرگے کے بالکل سامنے کرسی پر بٹھایا۔ میر ہادی، تم نے ایک اور ونی کی ہوئی عورت کو جرگے کے معززین کے سامنے کیوں بٹھایا؟ یہ ہماری روایات اور عزت کی صریح توہین ہے۔ بڑے سردار نے انتہائی غصے اور ناگواری سے ہادی کی طرف دیکھ کر اعتراض کیا۔ روایات کی توہین اس دن ہوئی تھی جب ایک بے گناہ لڑکی کو ایک درندے کے گناہوں کی سزا دی گئی تھی۔ آج یہاں کوئی روایات نہیں بلکہ صرف انصاف ہوگا۔ ہادی نے سرداروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مضبوط اور گرجدار آواز میں جواب دیا۔ تم کیا کہہ رہے ہو میر ہادی؟
کیا تم اپنے ہوش و حواس میں ہو؟ تم اپنے بھائی کو درندہ کہہ رہے ہو؟ ایک اور سردار نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر صدمے سے سوال کیا۔ ہاں، میں ہوش میں ہوں، اور میں اپنے پورے مجمع کے سامنے اپنے بھائی شاویز کی جرائم کا اعتراف کرتا ہوں۔ وہ ایک ظالم اور غلیظ انسان تھا۔ ہادی نے کھڑے ہو کر پورے مجمع کے سامنے وہ سچائی بیان کی جس نے سب کو سکتے میں ڈال دیا۔ ہادی نے تھانے سے نکلوائی گئی درخواست، چچا قادر کا اعتراف اور زرمینہ کی ٹوٹی ہوئی پائل جرگے کے سامنے پیش کی۔ اس نے ایک ایک ثبوت اور گواہ پیش کیا جنہوں نے شاویز کی درندگی کو حتمی طور پر ثابت کر دیا تھا۔ پورے مجمع پر ایک موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ کسی کے پاس ہادی کی بات کو جھٹلانے کا جواز ہی نہیں تھا۔ سکندر نے جرم نہیں کیا بلکہ اپنی اور اپنی بہن کی عزت کا دفاع کیا ہے، اور میں میر ہادی سکندر پر سے قتل کا مقدمہ واپس لیتا ہوں۔ ہادی نے حتمی اعلان کیا تو جرگے کے سرداروں نے سر جھکا لیے، کیونکہ سچ سورج کی طرح عیاں ہو چکا تھا۔ میں اس لڑکی کو ونی کی قید اور اس جہنم سے آزاد کرتا ہوں، یہ اب کسی کی غلام نہیں۔ ہادی نے روشانی کی طرف دیکھا اور انتہائی احترام سے یہ الفاظ ادا کیے۔ یہ اگر چاہے تو ابھی اسی وقت اپنے گھر جا سکتی ہے، میں خود اسے پورے وقار کے ساتھ چھوڑ کر آؤں گا۔ ہادی نے اپنی نظریں جھکائیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے روشانی کو بہت تکلیف دی ہے، اور اگر چاہے تو میر ہادی کی باعزت بیوی بن کر اس حویلی پر راج کر سکتی ہے۔ یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے جس پر کوئی جبر نہیں ہوگا۔ ہادی نے اپنا آخری فیصلہ روشانی پر چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچی طلب تھی۔ روشانی نے ہادی کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں کوئی تکبر، رعونت یا جاگیردارانہ کوئی غرور نہیں تھا، بلکہ ایک سچے اور کھرے انسان کا مان تھا۔ وہ شخص جس نے اپنے سگے بھائی کی لاش پر سچ کو ترجیح دی، وہ کسی بھی عورت کا بہترین محافظ ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے تکبر پر سچ کو ترجیح دی، اور ایک سچے مرد کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ روشانی نے سر جھکا کر انتہائی پرسکون لہجے میں ہادی کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا۔ جرگے کے تمام سردار اور حویلی کے لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہادی نے روشانی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ اس ایک لمحے میں حویلی کی وہ تمام پرانی اور فرسودہ روایات جو ظلم پر مبنی تھی، حق اور انصاف کے سامنے ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئیں۔ ہادی اور روشانی کا یہ نیا سفر سچائی کی ایک ایسی بنیاد پر کھڑا تھا جسے کوئی طوفان نہیں ہلا سکتا تھا۔